شیر آیا شیر آیا، دیکھو بچوں شیر آیا، ڈر سے سب جنگل تھر آیا، خرگوش ہرن بیچارے جھاڑیوں میں چھپ کے سارے۔ شیر بولا اتنا ڈرے ہو کیوں، میں تو پانی پینے آیا ہوں۔ میرا اتنا خوف ہے لوگوں کو، اتنا خوف، ہر چرند پرند مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ ایسا شیر تھا جو بہت ظالم تھا۔ آپ کو پوئم سن کے پتہ چل ہی گیا ہوگا، شیر سے پورا جنگل ڈرتا تھا، ہر چرند پرند ہر جانور اس سے پناہ مانگتا تھا۔ وہ ایسا ظالم تھا، وہ سب کو تکلیف دیتا تھا، وہ اپنے رعایا کو سکون دینے کی بجائے ان کو تنگ کرتا تھا، وہ ایسا بادشاہ تھا۔ وہ ایسے گھر آتا کہ سب ڈر کے اپنے جب جھونپڑی میں چھپ جاتے، شیر شیر ہمیں کھا جائے گا۔ جب وہ شام کو نکلتا شکار کے لیے تو سب مائیں اپنے بچوں کو اپنے بلوں میں چھپا لیتی کہ ہمارے بچوں کو یہ شیر نہ لے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑوں کو نہیں کھاتا تھا، اس کو بچوں کا گوشت پسند تھا۔ مائیں کہتی ہمیں کھا لو، ہمارے بچوں کو چھوڑ دو۔ کہتا مجھے بچوں کا گوشت پسند ہے اور تمہاری آہیں۔ وقت گزرتا گیا، وہ ظلم کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا۔ وہ کیونکہ طاقت میں تھا، اسے غرور تھا اپنے دانتوں پہ جن سے وہ شکار کو نوچ لیتا تھا، اسے غرور تھا اپنی ٹانگوں پہ جو چلتی تھی بھاگتی تھی تو شکار کو دبوچ کے ہی رہتی تھی۔ شیر ان کا پیچھا تب تک کرتا جب تک اپنے شکاری کو پکڑ نہ لیتا۔ اس کو اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنے اقتدار کا غرور تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وقت بدل بھی جاتا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ دن گزر گئے گزرتے گئے اور پھر وہ کہتے ہیں نا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کا غرور ماند پڑنے لگا۔ جب وہ بڑھاپے میں پہنچا تو اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ جو شکاری کو چھوڑتا نہیں تھا شکار کو، وہ شکاری حیران رہ گیا کہ میرے پاس تو شکار آتا ہی نہیں۔ اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، وہ شکاری نہیں رہا تھا۔ یہ تھا وقت کا مذاق۔ اب وقت اس پر ہنستا تھا، جانور اس پہ ہنستے تھے۔ شیر آؤ نا کھاؤ نا ہمیں۔ اس کے دانت اکھڑ چکے تھے، وہ شکار کو نوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تھا وقت کا مذاق۔ اور آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے ان کو اپنے شکار اس کے پاس ہوتا اور وہ اس کو کھا نہیں سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا اپنی جگہ سے، اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ وہ جو بلاتا جانوروں کو، آؤ کوئی تو مجھے کھانے کو دو، تو سب جانور یہ کہہ کے چلے جاتے کہ تم نے کسی سے اپنے عروج کے زمانے میں کسی سے رکھی ہوتی تو اب زوال میں تمہارے پاس کوئی ہوتا، تم نے تو کسی سے بنا کر نہیں رکھی۔
تو تب اس کو سمجھ آئی کہ اخلاق کتنا ضروری ہوتا ہے، رحم دلی کتنی ضروری ہوتی ہے، اور دوستی کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں اپنے اقتدار، اپنے جوانی، اب کے زمانے میں سب کچھ بھول گیا۔ اب اس کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور ظالموں کی موت ایسے نہیں ہوتی، اس کی موت بھی بڑی دردناک ہوئی۔ وہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کے بھوکا پیاسا اپنی ہی جگہ پر رہ کر مر گیا۔ بالکل وہ دیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ سب جانور اس کو دیکھتے اور عبرت حاصل کرتے۔ بچوں، آپ کو میری کہانی کا سبق تو مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اچھی